مسیح خداوند کی سلامتی آپ سب پہ ہو اور مسیح خداوند آپ سب کو بہت زیادہ برکت عطا فرمائے اور اپنے چہرے کا نور آپ لوگوں کی زندگی کو پر جلوہ گر عطا فرمائے، آمین۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، آج کا جو ہمارا مضمون ہے وہ ہے جوج مجوج، اوکے۔ اکارڈنگ ٹو دا بائبل، جوج مجوج مکاشہ کتاب اس کا 20 باب اور حزقیل کی کتاب اس کا چیپٹر نمبر 38، حزقیل کی کتاب اس کا چیپٹر نمبر 39، ٹھیک ہے۔ اس میں سے یہ ٹاپک لیا گیا ہے، اور آج کے اس مضمون کے اندر میں صرف آپ لوگوں سے صرف آؤٹ لائنس کے بارے میں ڈسکس کروں گا، اس کو کہ پراپر طریقے سے گہرے طریقے سے آپ لوگوں کو صرف بیان نہیں کروں گا۔ میرا صرف آپ لوگوں کو یہ بتانا ہے ہمارے اس مضمون کے لیے کہ ہم اس کے اوپر باقاعدہ طور پہ اپنے 1 by 1 سیریز کے ساتھ اس کو لے کے چلیں گے، ٹھیک ہے۔ اور آج صرف اس کے ہم تصورات کے بارے میں ڈسکس کریں گے کہ مختلف مذاہب جوج ماجوج کے بارے میں کیا کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جوج ماجوج کے بارے میں جو سمیٹک ریلیجنز ہیں وہ اس کے اوپر ٹرسٹ کرتے ہیں، اس کے اوپر بلیو کرتے ہیں، سمیٹک ریلیجنز، ٹھیک ہے۔ مگر خداوند یسوع مسیح کی آمد پہ ہر مذہب یقین رکھتا ہے، ہر مذہب خداوند یسوع مسیح پہ آنکھیں لگائے ہوئے ہے کہ خداوند یسوع مسیح کب آئے اور دنیا کے اندر کب شانتی ہو، دنیا کے اندر کب سلامتی ہو، اور دنیا کی جو فضا ہے اس کے اندر کب امن و امان پیدا ہو، ٹھیک ہے، بہتری پیدا ہو اور سب اچھا ماحول پیدا ہو۔ سب کی نظریں یسوع مسیح کے اوپر لگی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے۔ مگر خداوند یسوع مسیح کے آنے تک کچھ ایونٹس، کچھ واقعات کا ہونا بہت ضرور ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو جوج ماجوج ہے یہ ایک خداوند کی فائنل بیٹل ہے، آخری جنگ ہے۔ جتنی بھی جنگیں ہوئیں ان جنگوں کے اندر خداوند اپنے لوگوں کے ساتھ، لوگوں کے اندر ہو کر کام کرتا رہا، ٹھیک ہے۔ لوگوں کے اندر کام کرتا رہا، لوگوں کے اندر ہو کے کام کرتا رہا، اور جو لوگ تھے وہ جو کیا کہتے ہیں جنگ تھی، وارز تھی، ان کے اوپر ونر رہے، ان کو جیتتے رہے، کیونکہ خداوند ان کے قدم قدم میں ساتھ رہا، خداوند ان کے اندر ہو کر کام کرتا رہا۔ مگر یہ جو جوج ماجوج کی جو جنگ ہے یہ خداوند کی فائنل کاروائی ہے، فائنل جنگ ہے، آخری جنگ ہے دشمن کے خلاف، شریر کے خلاف، ٹھیک ہے۔ اور میرا مطلب آپ سے صرف آج کے دن کے اندر جو سمیٹک ریلیجنز ہیں ان کے کنسپٹ کے بارے میں ڈسکس کرنا، ٹھیک ہے، کہ ان کے بارے میں جو مذاہب تصورات رکھتے ہیں وہ ان کے خیالات اس کے بارے میں کیا ہے، اوکے۔ سب سے پہلے میں آپ لوگوں سے جوج مجوج کا تھوڑا سا انٹروڈکشن آپ سے کراتا ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ جو جوج مجوج ہے اس کو ہیبریو بائبلز کے اندر اگر ہم ٹریس کریں تو یہ بہت سارے جو اشخاص ہیں، جو افراد ہیں، ان کا یہ کمبینیشن ہے، ٹھیک ہے۔ کمبینیشن بہت زیادہ افراد کا اس وجہ سے ہے کیونکہ بہت زیادہ لوگوں کو یہ ڈیل کرے گا، فرد واحد ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور کمبینیشن عبرانی کی بائبل میں اس کو اس وجہ سے کہا گیا ہے کہ یہ ان کا لیڈر ہوگا، ٹھیک ہے، ان سب قوموں کو یہ لیڈ کرے گا۔ اور آخری وقت کے اندر جو دانیل کی کتاب کے اندر آپ لوگوں نے جو 7ویں چیپٹر کے اندر جو 10 حیوانوں کا کیا کہتے ہیں 10 سینگوں کا جو ذکر ہے، وہ جو 10 سلطنت ہیں وہ اس کے ساتھ مل کر کام کریں گی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو دانیل کی کتاب اس کا جو دوسرا باب ہے، نبوکت نظر ایک خواب دیکھتا ہے، ایک خواب کے اندر ایک مورتی کو دیکھتا ہے، ایک اسٹیچو، ایک امیج کو دیکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس خواب کے اندر جو 10 پیر آپ لوگوں کو دیکھنے میں ملتے ہیں، نظر آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور وہ جو 10 پیر ہیں وہ آخری 10 حکومتوں کو، سلطنت کی پریزنٹیشن دیتے ہیں، ٹھیک ہے، آخری بادشاہوں کی وہ پریزنٹیشن دیتے ہیں۔ اور یہ جو 10 بادشاہ ہیں اس کے ساتھ مل کر یہ کام کریں گے، جوج مجوج ہوگا، فرد واحد ہوگا۔ اور عبرانی کی بائبل میں اس کو بہت زیادہ افراد یا قبائل اس لیے کہا گیا ہے کہ لوگ اس کے ساتھ مل کر کام کریں گے، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے ساتھ کمبینیشن ہوگا، وہ ان کے ساتھ مل کر وہ کام کریں گے، ٹھیک ہے۔ جو لوگ خدا کے جو بڑے دشمن ہیں، خدا کے کام کے خلاف جو کھڑے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ خداوند کی ان لوگوں کے خلاف یہ کاروائی ہوگی جو خداوند کے لوگوں کے خلاف اور خداوند کی امت کے خلاف، ٹھیک ہے، جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں ان کے خلاف یہ خداوند کی آخری جنگ ہوگی۔ اور اس کا جو جنگ کا جو مقام ہوگا وہ بھی ہم اپنے سیشنز کے اندر جیسے جیسے ہم چلیں گے کہ یہ کس جگہ پہ ہوئے گی،
اور اس جنگ کا وہ کیا نام ہے؟ جوج و مجوج تو عام کامن آپ اس کو سنتے ہیں، مگر اس کو جو جنگ کا نام دیا گیا ہے وہ اپنی سیریز کے اندر ہم اس کو لے کے چلیں گے، اور یہ ایک اچھائی کی اور برائی کی جنگ ہوگی، ٹھیک ہے؟ جوج و مجوج کی جنگ دنیا کی طاقتوں اور خداوند کی جنگ ہوئے گی، ٹھیک ہے؟ جو جوج و مجوج کی جنگ ہوگی وہ دنیا کی طاقتیں اس کے اندر انوالو ہوں گی، جو دنیا کی جو پاورز ہیں وہ اس کے اندر کنٹریبیوٹ کریں گی، وہ اس کے اندر شامل ہوئیں گی، اور ان قوموں کے خلاف، ٹھیک ہے، جو باغی ہیں، جو باغی ہو گئے ہیں، ان کے خلاف خداوند آخری وقت کے اندر خود کھڑا ہوگا، ٹھیک ہے؟ اور یہ جو جوج و مجوج کی جنگ ہے یہ سیریز وائز ہے، آخری وقت کی کچھ سیریز ہیں، اور وہ جو آخری 7 سال ہے نا، دنیا جب اینڈ ہو رہا ہوگا، دنیا خاتمے کو، اختتام کو ہو رہی ہوگی، ساری نشانیاں اور جو مصائب ہیں وہ چل رہے ہوں گے پروسیس، اور اس کے بعد آخری 7 سالوں کا ایک پروسیس چلے گا، ٹھیک ہے؟ ان آخری 7 سال میں ایک سیٹ اپ چلے گا، اور اسی کے اندر ہی یہ جو جنگ ہوئے گی جوج مجوج کی ہوگی، ٹھیک ہے؟ اور ان 7 سال کو بڑی مصائب کے سال بھی کہتے ہیں، بڑی مصیبتوں کے سال، دکھوں کے سال بھی ان 7 سال کو کہتے ہیں۔ انہی 7 سال کے اندر جو یروشلم ہے اور جو کرسچن ہوں گے ان کے خلاف جو ویٹیکن سٹی رومن حکومت ہے، ویٹیکن سٹی روم، یہ جوج مجوج کے ساتھ مل کے کمپرومائز کرے گا، اور مسیحیوں اور یہودیوں کے خلاف یہ کھڑا ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ مسیحیوں کو اور یہودیوں کو یہ قتل کرے گا، اور بہت بڑی تعداد کے اندر یہ قتل ہوئیں گے یہودی، ٹھیک ہے؟ جتنی تعداد کے اندر وہ یہودی قتل کیے جائیں گے، یہودی مارے جائیں گے، وہ تعداد بھی باقاعدہ طور پہ مینشن ہے، اور میرا مقصد صرف آپ لوگوں کو اس کو تھوڑا سا آپ لوگوں کے سامنے اس کو انٹروڈکشن کرنا ہے، اس کا تھوڑا سا آپ لوگوں کے سامنے بیان کرنا ضرور ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے خداوند کے وقت اور خداوند کے جو حالات ہیں، خدا نے جو وقت اور جو ٹائم، جو لمیٹڈ ٹائم جو اس دنیا کو دیا ہوا ہے نا، اس دنیا کا جو ٹائم وقت پورا ہو جائے گا نا، جتنا آپ دیکھیں نا، ہر ٹائم خدا نے مقرر کیا ہوا ہے، اس دنیا کا ایک ٹائم ہے، اس ٹائم کو ختم ہوئے گا، وہ ٹائم کے ختم ہونے کے بعد خدا کچھ نشانات، کچھ واقعات کو ظاہر کرے گا، ٹھیک ہے؟ اور ان میں سے جو ایک نشان ہے وہ جوج مجوج کا نشان ہے، ٹھیک ہو گیا؟ اب میں آپ لوگوں سے بات کرتا ہوں تصورات کے بارے میں۔ سب سے پہلے میں شارٹ کٹ میں آپ لوگوں سے بیان کروں گا تصورات کے بارے میں۔ سب سے پہلے جو یہودی قوم ہے نا، وہ جوج مجوج پہ ٹرسٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور ان کا یقین ہے، یہودی کہتے ہیں کہ ایک مسیح آئے گا، اور آخری دنوں کے اندر، ٹھیک ہے، آخری دنوں کے اندر جو ہماری مخالف ہوئیں گے، جو مخالف مسیح ہوگا، جو جوج ماجوج ہوگا، اس کو خداوند یسوع مسیح شکست دے گا، اور اسرائیل کو وہ بحال کرے گا۔ اسرائیل کی بحالی کا ذکر حزقیل کی کتاب اس کے 39 باب کے اندر آپ کو دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور مکاشفہ کی کتاب اس کا 20 باب، اس کے اندر آپ لوگوں کو بحالی کا ذکر ملتا ہے، ٹھیک ہو گیا؟ اسرائیل کا یہ نظریہ ہے۔ اور جو اس کے بعد جو یہودی قوم ہے وہ اس بات پہ یقین کرتے ہیں کہ دنیا کے اندر ہے نا، جو جوج مجوج کی جو لیڈرشپ ہوئے گی وہ 72 قوموں کے اوپر ہوئے گی، ٹھیک ہے؟ ان میں سے -1 نکال دیں، اسرائیل کو بقایا رہ گیا 71 قوموں کے اوپر جو جوج مجوج ہوگا وہ اس کے ساتھ مل کے وہ ڈیل کرے گا۔ یہ صرف یہودیوں کا ایک نظریہ ہے، یہودیوں کی آپ اسٹڈی کے مطابق یا اس کے انسائکلوپیڈیا کے اندر آپ اگر دیکھیں، ان کے اوپر ورک آؤٹ کریں، ان کے کچھ ربیز ہیں، وہ اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ جو جوج ماجوج ہوئے گا 72 قومیں ہوئیں گی، اور اس کے ساتھ وہ مل کے کمپرومائز کریں گے ایک دوسرے کے ساتھ، 72 قومیں، ٹھیک ہے؟ اور ان میں سے -1 آپ کر دیں، ایسے بالکل انہوں نے بولا ہوا تھا، -1 کر دیں، بغیر رہ جائے گی 71 قومیں اس کے ساتھ مل کے کام کریں گی، ٹھیک ہے؟ مگر ان 71 قوموں کو جو شریر ہوئیں گے، جوج ماجوج کے ساتھ ملیں گے، ان کو ختم کرنے کے لیے کون آئے گا؟ زندہ یہوہ خدا آئے گا، اور وہ جوج ماجوج کی طاقت کو ختم کرے گا، اور اس کے خلاف وہ کیا کرے گا؟ جنگ کرے گا، اور سب قومیں اس وقت، سب امتیں خداوند کو مانیں گی۔ خداوند کا یہی پرپس ہے کہ لوگ مجھے جانیں، خداوند کا یہی مقصد ہے کہ امتیں خداوند کو جانیں،
ٹھیک ہے، جب آخری وقت ہوگا، جب خداوند آئے گا تو آپ لوگوں کو ایک بندہ بھی شریر زمین پہ نظر نہیں آئے گا، سب کے سب مر جائیں گے، سب کے سب مٹ جائیں گے، سب کا نام و نشان ختم ہو جائے گا، اور خداوند کے ساتھ جو لوگ رہیں گے، خداوند کے ساتھ جو تختوں پہ بیٹھیں گے، خداوند کے ساتھ جو بادشاہ میں شامل ہوئیں گے، جب نیا یروشلم ہوگا، نئی زمینیں ہوگی، نیا اسمان ہوگا، سارے اس کے اندر راست باز ہوں گے، ایک بھی گنہگار شخص نہیں ہوگا، سب گنہگاروں کا صفایا کر دے گا خداوند، سب کے سب ختم ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ خداوند کا قہر، خداوند کا غضب، خداوند کے قہر کے پیالے ان لوگوں کے اوپر بھڑکیں گے، خداوند ان کو تباہ و برباد کر دے گا جو خداوند کے ساتھ بغاوت کرتے ہیں، خداوند کی مخالفت کرتے ہیں، ایسے لوگوں کا خداوند خود صفایا کرے گا، ٹھیک ہے۔ یہ ایک پروسیس کے ساتھ اور سیریز کے ساتھ یہ پروسیس چلتا رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو نمبر 3 ہے مسیح کنسیپٹ، مسیحوں کا جو نظریہ ہے، مسیح کہتے ہیں کہ ایک دوسری آمد ہوئے گی اور اسی کے ساتھ ہی جو جوج و ماجوج ہے وہ ریلیٹ ہے، ٹھیک ہے۔ یسوع مسیح آئے گا اور جوج و ماجوج کو وہ کیا کرے گا؟ ختم کرے گا، 1000 سالہ کی جو بادشاہی ہوگی اس کے آخر کے اندر یہ جنگ کا پروسیس ہوگا، اور جو دانیل کی کتاب اس کا 9 باب کے اندر جو 70 ہفتوں کی نبوت ہے، 1000 سالہ بادشاہی کا پروسیس اس کے اینڈ پہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر یوج مجوج کی جنگ شروع ہوتی ہے، جب شیطان کو قید کیا جاتا ہے، پھر آزاد کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس وقت دانیل کا جو چیپٹر نمبر 9 ہے، اس کا جو 70 ہفتے ہیں، تو آخری ہفتے کا پروسیس ہے نا جو وہ چل رہا ہوگا، یہ آخری ہفتہ ہو جائے گا، وہ دانیل کتاب اس کو 9 باب اس کے اندر دیکھتے ہیں، اور مکاشوہ کتاب اس کے 20 باب کے اندر، ٹھیک ہے۔ جوج مجوج کی جو آرمیز ہیں، جو فوج ہیں، وہ چاروں طرف سے آتی ہیں، جبکہ یہودی کہتے ہیں کہ 72 قومیں اس کے ساتھ مل جائیں گی، یہودیوں کا نظریہ، اور ہم اس کو اگلے سیشن کے اندر آپ لوگوں سے بائبل کا نظریہ بھی بتائیں گے کہ بائبل اس کے بارے میں پراپر طریقے سے کیا کہتی ہے۔ یہ صرف مسیح اور یہودیوں کا کنسیپٹ ہے۔ اس کے بعد جو اسلامی نظریہ ہے وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ جوج ماجوج کی جو جنگ ہے ایک خون خوار جنگ ہوئے گی، ٹھیک ہے، اور عیسیٰ آئے گا، مسیح آئے گا، ٹھیک ہے، اور اسلامی نظریات کے مطابق وہ جوج ماجوج کو وہ شکست دے گا۔ پہلی بار وہ کہتے ہیں مسلم بھائی کہ جوج ماجوج سے جو ہوگی حضرت عیسیٰ کے جو حواری ہوئیں گے، اس کے ساتھ جو لوگ ہوئیں گے، ملے ہوں گے، ان کو وہ شکست ہوئے گی، پھر حضرت عیسیٰ خدا سے دعا کریں گے، اور جب وہ دعا کریں گے تو خدا ایک ایسی وبا پیدا کرے گا اور ایک ایسا کیڑا پیدا کرے گا جو جوج ماجوج کی گردنوں کے اوپر لگ جائے گا، اور اسی وبا سے وہ سارے کے سارے کیا ہو جائیں گے؟ مرنے شروع ہو جائیں گے۔ یہ یہودی کیا کہتے ہیں، ہمارے مسلم بھائی کہتے ہیں کہ یہ ایک وبا سے ایک کیڑا پیدا کیا جائے گا، ٹھیک ہے، اور وہ جوج ماجوج کو حضرت عیسیٰ پھر دعا کریں گے، اور وہ سارے جوج ماجوج جتنی بھی قوم ہو جائے گی وہ ختم ہو جائے گی، جبکہ بائبل مقدس اس کے بارے میں کیڑے کا ذکر تو نہیں کرتی، ایک وبا کا ذکر کرتی ہے، ٹھیک ہے، کہ اس جوج ماجوج کی جو قوم ہوئے گی اس کو ایک وبا سے کیا جائے گا؟ مارا جائے گا، ٹھیک ہے۔ جوج ماجوج کا ذکر قرآن پاک میں بھی اس کا سورہ کہف کے اندر آپ اس کو دیکھ سکتے ہو، آپ کو ملتا ہے، سورہ کہف 18ویں سورت اور اس کی آیت نمبر 94 کے اندر آپ لوگوں کو ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور فلسطین کی شمال کی طرف ایک جھیل ہے، ان کا تصور ہے کہ یہ اس طرف سے آئے گا، ٹھیک ہے، اور جب اس طرف سے آئے گا تو اس جھیل کا یہ سارے کا سارا پانی کیا کرے گا؟ پی جائے گا، ٹھیک ہے، اور جب پی جائے گا تو اس وقت یہ یروشلم کے پہاڑوں پر جائے گا، پہاڑوں پر چڑھے گا، جیسے کہ خداوند بھی بائبل مقدس میں پہاڑوں کا ہی ذکر کرتا ہے، ٹھیک ہے، کہ میں تجھے شمال کی طرف سے پہاڑوں پر سے لے آؤں گا، ٹھیک ہے، اور اس وقت یہ ساری زمین میں پھیل جائیں گے، ان کا نظریہ ہمارے مسلم بھائیوں کا ساری زمین میں پھیل جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور حدیث کے مطابق بھی یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ ذکر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو کیا کریں گے؟ قتل کریں گے اور ختم کریں گے، اور اس وقت یہ دنیا کے اندر ایک ہی بادشاہی ہوگی، کوئی مذہب نہیں ہوگا، انہیں کے نظریے کے مطابق سب لوگ ایک ہوئیں گے، اور ان کا مذہب، ان کا نظریہ، ان کا عقیدہ ایک ہی ہو جائے گا، ٹھیک ہے، سب ایک ہی خدا کی اور سچے خدا کی کیا کریں گی؟ عبادت کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور جب حضرت عیسیٰ دعا کریں گے، ان کے نظریے کے مطابق، ہمارے مسلم بھائیوں کے نظریے کے مطابق، حضرت عیسیٰ جو دعا کریں گے وہ کوہ طور کے اوپر جا کے دعا کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارا شارٹ کٹ ایک ٹاپک تھا، یہ صرف آپ لوگوں سے انٹروڈکشن آپ لوگوں سے اور کچھ تصورات بیان کیے ہیں، اور اس کے بعد جو اگلے سیشن کے اندر ہم آپ لوگوں سے پراپر طریقے سے اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے، ٹھیک ہے، کہ اس کے واقعات، حالات کیا ہیں، اور اس کے 11-12 حقائق ہیں، ٹھیک ہے، ان کے بارے میں آپ لوگوں سے ڈسکس کریں گے، حقیقت پہ مبنی ہیں جو حقائق، ان کے بارے میں آپ لوگوں سے ہم ڈسکس کریں گے، جو اس کے 12 حقائق ہیں،
ठीक हो गया कि नहीं। इसकी प्रॉपर तरीके से इसकी नस्ल के बारे में हम डिस्कस करेंगे, और इसका जो बाइबल का जो नज़रिया है, इसके जिन जिन कौमों से ये बिलोंग करता है, हिजकिय्याह की किताब उसका जो 38 बाब है उसकी पहली 2 आयत हम पढ़ेंगे, और उसके वर्ड बाय वर्ड आप लोगों से हम उसका बयान करेंगे, ठीक है। और आगे इसकी प्रॉपर तरीके से हम डिटेल आप लोगों के सामने शेयर करेंगे। खुदावंद आप सबको बहुत ज़्यादा बरकत बख्शे, यीशु मसीह के मुबारक नाम के सिला से, आमीन।